بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب مسلموں کی تیسری سب سے بڑی خلافت عباسیہ اپنے عروج پر تھی اور ہر چھیتر میں اپنا لوہا منوا رہی تھی، خلافت عباسیہ میں اس وقت ایک سے ایک بڑے سائنٹسٹ، فلاسفر اور کمانڈر موجود تھے۔ مسلموں کے اس دور کو گولڈن ایرا کہا جاتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ آنے والے وقت میں مسلم پوری دنیا پر چھا جائیں گے۔ لیکن دوستو، جہاں اتنا سب ہو رہا تھا، خلافت عباسیہ کے دارالخلافہ یعنی بغداد کی طرف ایک طوفان بڑھ رہا تھا جس کا نام چنگیز خان تھا۔ اس دور میں جہاں آدھی دنیا پر مسلموں کی حکومت تھی، تو دوسری طرف چنگیز خان نے کچھ ہی سالوں میں آدھی دنیا پر قبضہ کر لیا تھا۔ چنگیز خان کی سینا جہاں سے گزرتی، وہ سارے علاقے چنگیز خان کی سلطنت میں شامل ہو جاتے تھے۔ چنگیز خان اتنا ظالم تھا کہ جہاں بھی وہ حملہ کرتا وہاں لوٹ اور مار کاٹ کرتا تھا۔ چنگیز خان جانتا تھا کہ اگر اسے پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے تو اسے مسلموں کو ہرانا بہت ضروری ہے، اور اسی لیے وہ مسلموں کی ریاست پر حملے کیا کرتا تھا۔ چنگیز خان نے خلافت عباسیہ کے دارالخلافہ یعنی بغداد میں اتنا بڑا حملہ کیا کہ ہسٹری میں آتا ہے کہ چنگیز خان نے ایک دن میں بغداد کے اندر 10 لاکھ مسلموں کو شہید کر دیا تھا اور لاکھوں کو بندی بنا کر قید کر لیا تھا۔ چنگیز خان کے فوج کے گھوڑے بغداد کو تباہ کرنے کے بعد جب واپس لوٹے تو چنگیز خان کی فوج کے گھوڑوں کے پیر مسلموں کے خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چنگیز خان کی موت کے بعد یہی ظلم اس کے پوتے ہلاکو خان نے جاری رکھا۔ بغداد میں عباسیہ خلافت کے خاتمے کے بعد ہلاکو خان کا اگلا ہدف عالم اسلام کی تیسری سب سے بڑی جگہ یعنی بیت المقدس تھی۔ ساری دنیا یہ جانتی تھی کہ منگولوں کو روکنا اب مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، اور یہی بات تھی کہ منگولوں کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا اور لگتا تھا کہ مسلموں کی تیسری سب سے بڑی مسجد یعنی مسجد الاقصی پر منگولوں کو قبضہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے منگولوں میں سے ہی ایک انسان کو کھڑا کیا جس کا نام برقع خان تھا۔ برقع خان چنگیز خان کا دوسرا سب سے طاقتور پوتا تھا جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جہاں ایک طرف ہلاکو خان جس علاقے کو فتح کرتا وہاں لوٹ مار اور بے شمار قتل و غارت کرتا تھا، تو دوسری طرف برقع خان شروع سے ہی انصاف پسند اور رحم دل تھے۔ برقع خان چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے جوچی خان کے بیٹے تھے۔ برقع خان منگول سلطنت کے سب سے بڑی ریاست گولڈن ہارڈ کے سلطان تھے۔ برقع خان اپنی جیل میں قید مسلموں کو جب 5 وقت کی نماز پڑھتے اور ان پر جب ظلم ہوتے تو انہیں صبر کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھتے تو سوچتے تھے کہ مسلم کیسے بڑے بڑے مشکل وقت میں بھی اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں۔ پھر برقع خان کی ملاقات بخارا شہر میں سب سے بڑے عالم دین نجم الدین مختار الجاہدی سے ہوئی۔ تب برقع خان ان کی باتوں سے متاثر ہو کر ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا، اور نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اپنی طاقت سے اسلامی دنیا کی حفاظت بھی کی۔ برقع خان اسلام قبول کرنے والے پہلے منگول شاسک تھے، اور ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد آدھے منگولوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد برقع خان نے اپنا نام ابو المعالی ناصر الدین رکھ لیا تھا۔ برقع خان نے ہلاکو خان کی طرف ایک خط روانہ کیا جس میں مسلموں پر حملہ کرنے کو منع کیا تھا۔ ہلاکو خان نے پھر بھی مسلموں پر حملے جاری رکھے۔ تب برقع خان نے کئی بڑی مسلم ریاستوں سے اتحاد کر کے سن 1262 عیسوی میں ہلاکو خان اور برقع خان میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی جس میں ہلاکو خان بری طرح سے ہار گیا تھا۔ اسی جنگ میں ہلاکو خان کے آدھے سے زیادہ سینک مارے گئے تھے اور آدھوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، کیونکہ ہلاکو خان آدھی جنگ میں ہی جنگ چھوڑ کر آرمینیا بھاگ گیا تھا اور اپنی اتنی بری طرح سے ہار کا صدمہ اسے برداشت نہ ہو سکا۔
اور ہارٹ اٹیک سے اس کی موت ہو گئی تھی۔ دوستو اس جنگ کے بعد منگول طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ اگر برقع خان اسلام قبول کر کے منگولوں کو شاید منگول پوری دنیا پر قبضہ ہی کر لیتے۔ دوستوں اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا، ہمارا چینل لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔